المهدي المنتظر سوف يأتي ويجب أن يحضروا بيئة خصبة لوصول المهدي المنتظر ويجب أن يسيطروا على العالم الإسلامي. When destruction is everywhere, when tyranny has prevailed, when Muslim children are being slaughtered and are being killed and show no mercy. Allah sends His mercy in a form of a man, in a form of His love, when no one was expecting Him to come. When no one was expecting Him to come amongst us. And we were praying all along for this man to lead us. کہ میرے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، ان کے ظہور کا وقت قریب ہے. To fight for us. Now Allah has accepted our prayers. Before Dr. Ashraj passed away, he said, میرے نزدیک 15ویں صدی ہجری اب مجدد کامل الامام المہدی سلسلہ تجدید خلافت کی آخری کڑی کے ظہور کا وقت ہے. Time for Muslim to rise back again is now. Time for Muslim Ummah to reunite is now. Time for the spread of a message from the Eternal One is here. Whoever wants to crawl over the snow, this is the time to obey the Prophet of Allah. Come Muslim, come. Imam Mahdi is amongst us. Don't delay this, or you will be amongst the losers. بات کروں گا کہ جو خواب ہیں جو مجھے آتے ہیں کہ یہ کیا یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ خواب جو ہے نا یہ اپنی طرف سے بنا لیے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی کوئی لوبی ہے جنہوں نے یہ بندہ جو ہے نا وہ لانچ کیا ہے. تو میں اب اس پہ ذرا تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. اب اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 1400 سال کی ہسٹری دیکھیں، کبھی کوئی مسلمانوں میں ایسا کوئی بندہ آیا ہے کہ جس نے خواب شیئر کیے ہو اور وہ اتنا مشہور ہو گیا ہو کہ اس کی پہچان یہ بن گئی ہو کہ یہ ڈریم شیئر کرتا ہے. یعنی لوگوں کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو کوئی پولیٹیشین ہے، اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ جی یہ تو پولیٹیشین ہے. کوئی سپورٹس مین ہے، کوئی آرٹسٹ ہے، کوئی ایکٹر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے. یعنی ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر ہیں، سائنٹسٹ ہیں یا ایکٹرز ہیں. اب میری پہچان کیا ہے کہ جی آپ اب تو خیر اللہ کی رحمت سے کافی خواب پھیل گئے ہوئے ہیں، تو آپ کسی کو تصویر دکھائیں تو وہ اگر اس نے دیکھی ہوگی تو وہ کہے گا ہاں اس نے تو خواب شیئر یہ اپنے خواب شیئر کرتا ہے. ایون اگر امریکہ میں بھی آپ چلے جائیں، یو کے میں چلے جائیں، ایون ایکواڈور سے بھی ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ خواب شیئر کرتا ہے. یعنی 1400 سال کی ہسٹری میں آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا کہ جس کی یعنی پہچان ہی یہ بنی ہو کہ یہ خواب شیئر کرتا ہے. اگر آپ 1400 سال سے میں تھوڑا سا اور زیادہ جاؤں گا، آپ انسانی تاریخ کی ہسٹری میں دیکھ لیں، آپ کو کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ کوئی ایک بندہ ایسا دنیا میں آیا ہو اس سے پہلے کہ جس کی جو پہچان ہے وہ پوری دنیا میں وہ یہ بنی ہو کہ اس کو ڈریمز آتے ہیں. یعنی آپ کو کوئی نہیں ملے گا. اب اگر آپ دیکھیں تو جو کفار ہیں وہ ہر وقت مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی چالیں چلتے رہتے ہیں.
اور اگر آپ دیکھیں تو عرب سپرنگ وہ بھی مسلمانوں کے خلاف کافروں کی چالیں تھیں جو کامیاب بھی ہوئیں، جس سے آپ نے دیکھا کہ بہت سے جو اسلامک کنٹری تھے وہ ختم ہو گئے، ایجپٹ، سیریا اور جارڈن اور پتہ نہیں کتنے اسلامک ملک تھے، وہ اس کی زرد میں آئے۔ تو وہ کافروں نے پلانز بنائے، چالیں چلیں اور وہ ان کی کامیاب ہوئیں اور وہ مسلمان ملک جو ہے نا وہ ختم ہوئے۔ ایون اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کو توڑنے کے لیے بھی انہوں نے بہت سی چالیں چلی، ایون پاکستان میں شیعہ سنی کو لڑانے کے لیے انہوں نے کتنی چالیں چلی، لیکن اللہ کی رحمت سے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئی۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس بیسٹ تھنک ٹینکس ہیں جو بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چالیں ہمیں ملیں کہ ہم جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ لیکن ان تھنک ٹینکرز کے دماغ میں بھی یہ آئیڈیا نہیں آیا، یہ جو ڈریمز کا آئیڈیا ہے کہ یہ ہم کوئی ایک ایسا بندہ چنتے ہیں جس کو ہم ڈریمز فیک بناتے ہیں اور وہ شیئر کرواتے ہیں اس سے۔ کافروں کو آپ چھوڑیں، ایون شیطان کو بھی یہ آئیڈیا نہیں آیا کہ میں کسی کو بتاؤں کہ یہ اس کو ایسے ڈریمز بنا کے تو اس سے شیئر کرواؤں۔ یعنی جب شیطان کام کرتا ہے تو وہ پھر کسی ایک آدمی کے پاس نہیں جائے گا، وہ سب کے پاس جائے گا۔ جیسے وہ گناہ کے لیے سب کو جا کے تو بہکاتا ہے کہ تم گناہ کرو، تو اسی طرح وہ اس نے ڈریمز دکھانے تھے تو وہ پھر ساروں کو دکھاتا، کسی ایک بندے کو نہ دکھاتا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مجھے دیکھیں تو مجھے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرنی آتی، اور پہلی سپیچ دیکھیں تو وہ تو بالکل ہی میری بہت ہی خراب تھی، دوسری تھوڑی سی بہتر تھی، آج کا مجھے نہیں پتا کہ کیسی ہے۔ تو میرا یعنی آپ لوگوں نے آئیڈیا لگایا ہوگا کہ میرا کوئی اتنا دماغ نہیں ہے کہ میں اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہوں کہ میں یہ ڈریمز جو ہے نا وہ اپنی طرف سے بنا لوں اور لوگوں کو شیئر کرنا شروع کر دوں۔ اگر یہ آئیڈیا یعنی آپ انسانی تاریخ دیکھیں، اتنے انٹیلیجنٹ بندے آئے ہوں گے، آئنسٹائن اور پتہ نہیں کون کون آیا ہوگا، ان کے ذہن میں کسی کے ذہن میں یہ آئیڈیا نہیں آیا، یہ صرف آئیڈیا میرے ذہن میں ہی آنا تھا۔ یہ آئیڈیا صرف اللہ رب العالمین کا ہی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے سوا کسی اور کا آئیڈیا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب کبھی بھی کوئی یونیک کام ہوتا ہے نا وہ اللہ رب العالمین ہی کر سکتا ہے، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو خواب ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا بھی کہ یہ خوابوں میں مجھے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ سکھایا۔ تو اب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی یہودیوں نے لانچ کیا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ یہودی اتنے پاگل نہیں ہیں کہ وہ میرے جیسے بندے کو ہائر کر لیں جس کو نہ بات کرنی آتی ہے، نہ وہ اس کا دماغ کو اتنا زیادہ ہے، نہ دین کا نہ دنیا کا اس کے پاس علم ہے۔ اگر کافر جب کسی کو یوز کرتے ہیں اور ہائر کرتے ہیں نا تو وہ بڑے انٹیلیجنٹ بندے کو کرتے ہیں کہ جس کے پاس دین دنیا کا بھی علم ہو تاکہ وہ اگلے کے بات کو کاؤنٹر تو کر سکے، تو وہ میرے جیسے بندے کو ہائر نہیں کریں گے۔ کہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ویس نصیر نے نا میری پرانے وہ انٹرویوز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں جس میں مجھے بات ہی نہیں کرنی آ رہی، یعنی مجھے بھی تھوڑا سا نا وہ غصہ آتا ہے کہ یار بندہ ایڈٹ ہی کر لیتا ہے ویڈیوز کو، وہ اس نے ویسے ہی اپلوڈ کی ہوئی ہیں جیسے پتہ نہیں وہ تو یعنی آپ خود اندازہ لگائیں کہ کافی لوگ کسی میرے جیسے بندے کو ہائر کر کے اپنا وہ پلان جو ہے نا وہ کہیں گے کہ اس کو ہم نے ہائر کر لیا نا تو ہمارا تو وہ پلان 100% ناکام ہونا ہے، بلکہ ہم نے بھی اس نے خود بھی ایکسپوز ہونا ہے اور ہمیں بھی ایکسپوز کرے گا۔ تو یہ آپ بے فکر ہیں کہ وہ کافروں نے مجھے کوئی ایسے ہائر کیا ہوگا، کافی لوگ ایسے میرے جیسے بندے کو نہیں ہائر کرتے اور نہ کریں گے، یہ صرف اللہ رب العالمین ہی ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے اگر اس کو خواب دکھائے ہیں تو میں اس کو بولنا بھی سکھا ہی لوں گا اور میں اس سے باقی کام بھی کروا ہی لوں گا، کیونکہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس نے تو کہنا کن فیکون کہ ہو جا، اور اس نے ہو جانا ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے ہو جا اور وہ چیز ہونا۔ تو اب اگر آپ دیکھیں تو اللہ مجھ سے تھوڑی سی بہتری کروا ہی رہا ہے، پہلی سپیچ مجھ سے اچھی نہیں ہوئی، دوسری اس سے تھوڑی بہتر، اب یہ آپ لوگ بتائیں گے کہ میری
تیسری سپیچ کیسی ہے. اگر یہ پہلے سے بہتر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھے آہستہ آہستہ سکھا رہا ہے. وہی جو ہے وہ تدبیریں کرتا ہے. اور اللہ نے مجھے بہت سال پہلے کہا تھا کہ قاسم میں تمہارے لیے تدبیر کروں گا. اب وہ کیا تدبیر تھی اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اتنا ہے کہ اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. تو اب میں اپنے خوابوں کے بارے میں بیان کروں گا کہ جو اللہ کی رحمت سے اور اس کی مدد سے سچے ہوئے ہیں، خاص طور پہ عمران خان کے بارے میں. جب عمران خان نے غالباً جون 2018 کو ایک دربار پہ جا کے تو قبر کو سجدہ کیا تھا، تو اس کے بعد مجھے خواب میں آیا کہ اللہ کہتا ہے کہ قاسم عمران خان نے قبر کو سجدہ کر کے تو شرک اکبر کیا ہے. تو اب عمران خان کے ساتھ میری مدد نہیں ہے تب تک جب تک کہ عمران خان توبہ نہیں کر لیتا، بالکل ویسے ہی کہ سب کے سامنے وہ توبہ نہیں کر لیتا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کو سجدہ نہیں کر دیتا، تو اس کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی. پھر 25 جولائی 2018 کو مجھے خواب آیا کہ عمران خان وزیر اعظم بن جاتے ہیں، لیکن اس طرح سے وہ کامیاب نہیں ہو پاتے جس طرح سے کہ وہ وعدے کر کے آئے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اور بھی کافی ڈریمز آئیں جس میں عمران خان کے لیے ایک مسئلہ ختم ہوتا نہیں تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس کے دور میں کافی ایسے مسائل آتے رہے. اور پھر مجھے ڈریمز میں آیا کہ عمران خان کے اندر یعنی پارٹی کے اندر جو ہے وہ گروپنگ بن جاتی ہے اور وہ عمران خان کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر مجھے ایک ڈریم میں آیا کہ ایون جو عمران خان کے ایلائز ہیں، وہ جو MQM یا دوسری پارٹیوں کو اس نے ساتھ ملایا ہوا تھا، وہ بھی عمران خان کو پریشرائز کرتے رہتے ہیں اور ایون ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ بھی جاتے ہیں. تو پھر ایک ڈریم میں آیا مجھے کہ عمران خان کو پرفارمنس کا 30% صرف ٹائم ملے گا. تو اگر آپ دیکھیں تو اگست 2018 سے اگر آپ دیکھیں تو مارچ 2020 تک جو ٹائم ہے وہ تقریباً 30% ہی بنتا ہے اس کے 5 سال کا. تو جیسے ہی 30% ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ کرونا وائرس جو ہے نا وہ دنیا میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اور پاکستان میں بھی وہ پھیلتا ہے. اور اس کی وجہ سے عمران خان کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ اپنی پرفارمنس جو ہے نا وہ دکھا سکے. اور اس کے بعد پھر مجھے یہ بھی ڈریم آیا کہ عمران خان کے دور میں یعنی پاکستان کی ایک زمین ہوتی ہے جو ایسے دھنس جاتی ہے اور اس سے بہت سے لوگوں کی جو کاروبار ہے نا وہ شدید متاثر ہوتے ہیں. تو یعنی یہ ڈریم سمبولک ہوتے ہیں. تو وہ ایک قدرتی آفت کو ریپریزنٹ کر رہی تھی، یعنی کوئی عمران خان کے دور میں کوئی قدرتی آفت آئے گی تو وہ آپ نے دیکھا کہ وہ کرونا وائرس کی صورت میں آئی. تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو عمران خان کو دنیا بھر سے سپورٹ حاصل تھی. یعنی اگر آپ دیکھیں تو جتنا اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو سپورٹ کیا تھا اتنا شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر اعظم کو سپورٹ کیا ہو. لیکن ان سب باتوں کے باوجود عمران خان جو ہے وہ اپنا مدت بھی پوری نہیں کر سکے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو عمران خان اس طریقے سے گھر گئے کہ پاکستان میں آج تک کسی وزیر اعظم کو نہیں جانا پڑا. یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے عمران خان کو ریموو کیا گیا ایز اے پرائم منسٹر. تو اس کے علاوہ 2 خواب ایسے تھے کہ جس کے یعنی بعد میں جا کے تو عمران خان نے ہو بہو ویسے ہی الفاظ کہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی میں پریڈکشن کرتا ہوں اور یہ وہ اس طرح کی، تو بہت سے لوگ پریڈکشنز کرتے ہیں. تو جو پریڈکشنز کرتے ہیں وہ 100 پریڈکشنز کی ہیں تو ان میں سے کوئی 8-10 سچی ہو جاتی ہوں گی ان کی، وہ بھی ان کے انالیسز ہوتے ہیں اور یا جو بھی. تو اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 100 پریڈکشنز کی ہیں تو 100 کی 100 ہی صحیح ہوئی ہوں. تو اگر آپ دیکھیں تو میرے جو ڈریمز ہیں، اگر میں عمران خان کو وہ اپنے خواب سناؤں نا آج تو کہ مجھے یہ خواب آئے تھے آپ کے بارے میں، تو عمران خان کہے گا کہ شاید وہ مجھے نا یہ قاسم جو نیوز ہیڈ لائنز ہیں نا
وہ پڑھ کے سنا رہا ہے. یعنی اتنے سچے وہ ڈریمز جو تھے نا وہ ہوئے تھے. اور جو میں نے ابھی 2 خوابوں کا ذکر کیا، اس میں ایک خواب میں عمران خان امریکہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، اور ایک خواب میں عمران خان کہتا ہے، یہ خواب مجھے آیا تھا مارچ 2020 کو، اس میں عمران خان غصے میں آ کے، اضطراب کی حالت میں آ کے کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے بہتر کوئی اور آ کے مجھ سے بہتر پرفارمنس دکھا سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ اس کو بلا لیں اور میں چلا جاتا ہوں. تو اگر آپ دیکھیں تو جب عمران خان کو ہٹایا گیا تو عمران خان نے یہ ورڈ بہت بار یوز کیا کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں. اور پھر کچھ مہینے پیچھے چلے جائیں تو عمران خان نے ایک سپیچ میں کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری جگہ کوئی اور آ کے تو مجھ سے بہتر پرفارمنس دکھا سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ اس کو لیں، میں چلا جاتا ہوں. تو اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پریڈکشن کرنے والا ہو بہو ایسے، یعنی کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ بندہ یہی الفاظ کہے گا. تو وہ صرف اللہ رب العالمین ہے جس کو غیب کا پتہ ہے، جس کو مستقبل کا پتہ ہے، جس کے اور دلوں کے حالوں کا پتہ ہے. تو وہ اللہ کو پتہ تھا عمران خان نے یہ ورڈ ایک دن کہنے ہیں، تو وہ اللہ نے اپنی رحمت سے وہ مجھے پہلے ہی خوابوں میں دکھا دیے کہ عمران خان نا یہ ایک وقت آئے گا ایسے ورڈز یوز کرے گا. تو جب عمران خان گیا 10 اپریل کو، تو 15 اپریل 2022 کو مجھے خواب میں آیا کہ عمران خان بہت زیادہ کوشش کرتا ہے لیکن وہ ارلی الیکشنز کروانے میں بھی کامیاب نہیں ہوتا. تو یہ خواب میں نے، وہ طلاب آئی تھے، طلاب آئی ہیں آسٹریلیا سے، تو طلاب آئی آسٹریلیا سے ہیں، تو ان کو نا میں نے یہ خواب شیئر کیا، انہوں نے وہ ویڈیو بنا کے نا تو اپلوڈ کر دی. لیں جی، اب جب کبھی بھی وہ جو عمران خان کی جو ہوا بنی، یعنی پوری دنیا سے اس کو سپورٹ آ رہی تھی، اور ہر روز وہ آ رہا تھا بریکنگ نیوز، اگلے 24 گھنٹے میں الیکشن کا اعلان ہونے جا رہا ہے، اگلے 48 گھنٹے میں، اگلے 24 گھنٹے میں. اور میں اللہ سے دعا کیا کرتا تھا، یا اللہ اب تو نے مجھے خواب تو دکھا دیا ہے، اب تو ہی ہے جو اس خواب کو سچا کر کے دکھا دے، ورنہ ارلی الیکشنز ہو گئے تو یہ میرا خواب جو ہے نا یہ جھوٹا ہو جانا. اور میرے جو مخالفین ہیں نا انہوں نے تو یہ نکال کے بتانا ہے کہ دیکھو یہ اس کا خواب جو ہے نا یہ جھوٹا ہو گیا. تو کرتے کرتے ایون سپریم کورٹ نے بھی آرڈر کر دیا کہ 14، یعنی عمران خان نے 2 اسمبلیاں بھی توڑ دیں اپنی کہ کسی طرح ارلی الیکشنز ہو جائیں. تو پھر ایون سپریم کورٹ نے بھی اعلان کر دیا کہ 14 مئی کو ہر حال میں الیکشنز ہوں گے. اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ سپریم کورٹ کی بھی جو احکامات ہے اس پہ بھی عمل نہ ہوا ہو. تو وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ نے تدبیر ایسی کی کہ وہ الیکشنز ہی نہیں ہوئے، یعنی سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو اب آپ نے دیکھا کہ الیکشنز اب یعنی جو لگ یہ رہا ہے شاید اپنے وقت پہ ہوں گے واللہ عالم، لیکن ارلی الیکشنز نہیں ہوئے. جو اس خواب میں آیا تھا کہ عمران خان ارلی الیکشن کرانے میں بھی کامیاب نہیں ہو پائے گا، تو آپ نے دیکھا کہ وہ ارلی الیکشنز نہیں ہوئے. تو یہ کیوں نہیں ہوئے؟ میں پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آرمی نے اتنا سپورٹ کیا عمران خان کو، پوری دنیا سے عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں لوگ اور ابھی بھی کرتے ہیں، لیکن آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ عمران خان ناکام ہی ہوتے چلے گئے؟ تو انہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا، کبھی کوئی غور و فکر ہی نہیں کیا. اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جو عمران خان نے اللہ کو چھوڑ کے وہ قبر کو جو سجدہ کیا تھا، وہ شرک اکبر کیا تھا، اور اس کے بعد عمران خان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں تھی. یہی وجہ بنی کہ عمران خان آج ناکام ہو رہے ہیں. اور اکثر میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی اس نے سجدہ تعظیمی کیا تھا، نعوذ باللہ. یہ سجدہ تعظیمی کیا ہے؟ یہ میں نے پہلی بار ہی سنا ہے. اللہ کے سوا تو کسی کو سجدہ کیا ہی نہیں جا سکتا، جو کرے گا وہ شرک کرے گا. خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کی بہترین، اللہ نے جتنی بھی تخلیق کی ہے، جتنی مخلوق پیدا کی ہے، اس میں سب سے بہترین اللہ نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اور ہم جتنا مرضی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں، ہم صحابہ کرام جیسے محبت نہیں کر سکتے. تو مجھے کوئی ایک مثال بتا دیں کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے بھی نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. کسی نے نہیں کیا. ایون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا. اب پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ اس چیز کو غور ہی نہیں کرتے، بلکہ عمران خان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ جی اس نے تو شرک ہی نہیں کیا، اس نے، کوئی کہتا ہے کہ جی زمین کو چوم لیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ تعظیمی سجدہ کر دیا ہے. تو ایسا تو ہمیں تو نہیں ملتا، نہ صحابہ کی سنت ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو یہ پھر کہاں سے انہوں نے نکال لیا؟ تو اب جتنا جلدی عمران خان اس چیز کو ریئلائز کرے گا، جتنے جلدی عمران خان کے سپورٹرز اس کو ریئلائز کریں گے، اتنا ہی ہم شرک اور اس کی اقسام پہ قابو کرنے میں کامیاب ہوں گے. یہ جو ہم مزاروں پہ چلے جاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے، یعنی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب جو اس دنیا سے چلا گیا وہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو ہمیں اللہ رب العالمین سے مدد مانگنی چاہیے اور اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے کہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے اللہ پہ توکل کیا اور وہ اس وقت کے جو قحط زیادہ جو علاقہ تھا، جو قحط پڑا ہوا تھا، اس سے وہ باہر نکل آئے. تو آج پاکستان کی بھی آپ حالت دیکھیں، حالات دیکھیں، آپ کو بالکل ویسے ہی ایسے لگے گا جیسے پتہ نہیں پاکستان میں جو ہے نا وہ کوئی قحط پڑا ہوا ہے. اگر آپ، ظاہر سی بات ہے، اگر کھانے پینے کی پرائسز اتنی ہائی چلی گئی ہوئی ہیں، اتنی اوپر چلی گئی ہیں، تو وہ تبھی ہوتا ہے جب کسی ملک میں اللہ معاف کرے وہ کوئی قحط کی صورتحال پیدا ہو جائے. تو اگر آج ہم نے اس سے نکلنا ہے تو آج ہم نے اللہ سے توبہ کرنی ہے اور شرک اور اس کی اقسام سے توبہ کرنی ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے. تبھی اس ملک میں خوشحالی آئے گی اور عمران خان تبھی کامیاب ہو سکیں گے جب وہ اللہ سے توبہ کریں گے. اب یہ جو یوسف علیہ السلام کی بات کرتے ہیں کہ ان کو بھی تو سجدہ کیا گیا تھا. پہلی بات تو یہ کہ وہ ہماری شریعت نہیں ہے. جب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو پچھلی ساری شریعتیں جو ہیں نا وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو ہم نے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنا ہے، ہم نے کسی اور کی شریعت کو فالو نہیں کرنا. اور رہی بات یوسف علیہ السلام کی، تو وہ اللہ کے نبی ہیں، تو اور وہ اللہ نے سند اتاری ہے اس چیز کی قرآن میں. اور جو حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں وہ بھی اللہ کے نبی ہیں. تو جب اللہ کے نبی کو کوئی خواب آتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہوتا ہے. تو جو یعقوب علیہ السلام یعنی ان کے جو والد صاحب ہیں یوسف علیہ السلام کے، ان کو اس خواب کا پتہ تھا اور ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اللہ نے اس کی سند بھی اتاری، بالکل ویسے ہی جیسے کہ آدم علیہ السلام کی سند اتاری اور اللہ نے سب کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے. لیکن ابلیس نے غرور اور تکبر میں آ کے سجدہ کیا. یعنی ابلیس نے غرور اور تکبر، یعنی جب وہ اللہ کی چادر کو اس نے اپنے اوپر اوڑھنے کی کوشش کی تو اللہ نے اس کو مردود قرار دے کے باہر نکال دیا. تو اللہ نے وہ سند اتاری، اللہ نے ان کو حکم دیا، تو وہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا اور یہ اللہ نے حکم بھی جاری کیا اور سند بھی اتاری. تو اللہ نے اس چیز کی کوئی سند نہیں اتاری ہوئی کہ نعوذ باللہ قبروں کو جا کے آپ سجدے کرنا شروع ہو جائیں. تو اور ہم نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنا ہے، ہم نے کسی اور شریعت کو فالو نہیں کرنا. کیونکہ پہلے کی امتوں میں شراب بھی حلال تھی اور ایک شخص 2 سگی بہنوں سے شادی بھی کر سکتا تھا، اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ چیزیں حرام ہو گئی ہیں، یہ نہیں ہم کر سکتے. تو اب میں آخر میں بات کروں گا اپنے ڈریمز کے بارے میں، اپنی یعنی آپ کہہ لیں سٹوری کہہ لیں یا جو بھی. تو میں اس کی سٹوری اپنی کہانی بتاؤں گا کہ آخر
میں یہاں تک کیسے پہنچا. تو 2006 میں نا مجھے پتہ چلا، اللہ نے مجھے خوابوں کے ذریعے سے بتایا کہ قاسم تم سیدھے رستے پہ نہیں جا رہے. تو اللہ نے پھر یعنی کافی میں نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، تو اللہ نہیں تھا اور راضی. تو ان اندھیروں میں یعنی جب مجھے اپنی فکر پار گئی کہ جب اللہ کو میں نہ راضی کر سکا تو میری نہ دنیا ہے پھر نہ آخرت ہے. پھر میں گیا تو میں نے بہت کوشش کی، مجھے کوئی رستہ نہیں تھا نظر آ رہا کہ میں اللہ کو کیسے راضی کروں. تو ان اندھیروں میں مجھے بیٹھے بیٹھے اچانک ایک خیال آیا. تو پھر میں نے اس پہ غور و فکر کیا. میں نے کہا کہ ہاں ایسی غلطی مجھ سے ہوئی ہے. وہ غلطی یہ تھی کہ میں نے غلطی سمجھ لیں یا کیا کوتاہی یا واللہ عالم کس کو کیسے میں ایکسپلین کروں گا. وہ یہ تھا کہ میں نے آج اس وقت تک کبھی بھی اللہ کو رحمان کہہ کے نہیں تھا بلایا، یعنی میں نے اللہ کو اللہ ہی کہہ کے بلایا تھا. تو ان اندھیروں میں مجھے یہ خیال آیا کہ میں اللہ کو رحمان کہہ کے بلاؤں. تو میں نے اللہ کو نہ پھر رحمان کہہ کے بلایا، اور اس کے لیے پھر میں نے ایک دعا تھی وہ بھی میں نے مانگی اللہ سے، رحمان سے. تو ان اندھیروں میں جو ہے نا وہ اللہ نے میری سن لی. پھر ایک خواب میں اللہ آیا اور اللہ نے کہا قاسم جب تم کھانا کھایا کرتے ہو تو اپنے کھانے کی برتنوں کو انگلی سے چاٹ کے صاف کر لیا کرو، تو میں تمہارے لیے کوئی تدبیر کروں گا. تو ان اندھیروں میں آپ یقین کریں میرے لیے یہ خواب ایسے ہی تھا جیسے کہ یعنی کوئی بہت بڑا میرے لیے اللہ نے کوئی رستہ کھولا ہے، کوئی میرے لیے اللہ نے معجزہ کر دکھایا ہے. تو پھر اس عمل پہ یعنی جب بھی میں کھانا کھاتا تھا تو میں اپنے برتنوں کو، کھانے کے برتنوں کو انگلی سے چاٹ کے صاف کر لیا کرتا تھا. تو اس کے چند مہینے کے بعد یعنی میں مسلسل اس دوران اللہ کو رحمان کہہ کے بلاتا رہا. تو اللہ نے کہا قاسم اب میں تجھے علم سکھاؤں گا، علم کی باتیں سکھاؤں گا. تو پھر اس کے بعد اللہ نے مجھے شرک اور اس کی اقسام کے بارے میں سکھانا شروع کیا. اور میرے اندر ایک جستجو تھی، ایک کیا کہتے ہیں طرف تھی کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. تو جو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے خوابوں میں کہتے رہے، بتاتے رہے، میں وہ کام کرتا رہا. اب میں ذرا یہاں پہ علماء سے بھی کہوں گا اور جو میرے مخالفین ہیں ان سے بھی میں کہوں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ ان میں ایسی کون سی ایسی بات ہے جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہے. پہلے تو اللہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ شرک اور اس کی اقسام سے بچیں، ہر طرح کے شرک اور اس کی اقسام سے. اب لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کمنٹس کرتے رہتے ہیں کہ آپ تو خود تصویریں یوز کرتے ہیں، تو آپ دوسروں کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شرک سے بچائیں اپنے آپ کو اور شرک اور اس کی اقسام سے بچائیں. بالکل یوز کرتے ہیں ہم تھم نیلز پہ. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں ہے کیا. جو انٹرنیٹ پہ ہمیں ڈیجیٹل امیجز ملتے ہیں وہ ایکچولی میں ڈیٹا ہوتے ہیں، وہ ورچولی ہوتے ہیں. مثلا اب یہ تصویر، اب یہ میں نے موبائل آن کیا، فرض کریں ادھر کوئی تصویر ہے بنی، تو اب میں ادھر بٹن دبایا تو یہ بلیک ہو گئی ہے اسکرین، یعنی یہ جو بھی امیج آ رہا تھا وہ دوبارہ ڈیٹا میں کنورٹ ہو گیا، یعنی وہ ختم ہو گیا. اب کسی کا موبائل خراب ہو جائے یا لیپ ٹاپ خراب ہو جائے تو وہ جب ریپیئر کروانے کے لیے جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میری اس میں تصویریں ہیں یا ویڈیوز ہیں تو آپ اس کو ریکور کر دیں. وہ یہی کہتا ہے کہ اس میں میرا ڈیٹا پڑا ہے، بس وہ میرا ریکور ہو جائے، باقی موبائل کی خیر ہے. تو یعنی یہ جو ڈیجیٹل چیز ہے نا، یہ ڈیٹا ہے. یہ جیسے ہی آپ بند کرتے ہیں اپنا موبائل وغیرہ یہ ڈیٹا میں کنورٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہاں پہ کوئی تصویر لگی ہوئی ہے یا ادھر کوئی اسٹیچو پڑا ہوا ہے اور ہم لائٹیں بند کر کے باہر چلے بھی جائیں تو وہ تصویر، اس کی فزیکل اپیئرنس اور یا اس بت کی اپیئرنس، وہ اس کی موجودگی یہاں پہ موجود رہے گی، وہ ختم نہیں ہوگی.
وہ یہاں پہ رہے گی، لیکن موبائل کی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی ہم جہاں یعنی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں ہمیں ضرورت ہو بس ہم وہی تصویر یوز کریں، ورنہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جتنے بھی یوٹیوب کے چینلز ہیں اور انسٹاگرام کے ہیں اور دوسرے اگر آپ دیکھیں تو ٹک ٹاک کے جو اکاؤنٹس ہیں، وہاں پہ ہم نے یا تو وہ قرآنی آیت لگائی ہوئی ہے کوئی، یا پھر وہ کوئی نیچرل کوئی نیچر کی تصویر لگی ہوئی ہے. تو ادھر بھی ہم جتنی ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں. اور اصل میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے تصویر لگانے کا، ظاہر سی بات ہے کہ بتانے کے لیے کہ یہ بندہ ہے، اس کو خواب آتے ہیں، اور اس کے خوابوں میں جو سب سے اہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں. بالکل اسی طرح جیسے اگر آپ دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا، لیکن ایک بڑا بت چھوڑ دیا، کیونکہ اس کو یعنی دکھانا تھا کہ کافروں کو دکھانا تھا کہ یہ دیکھیں آپ کے جو بڑا بت ہے اس کو سارا پتہ ہوگا، آپ اس سے پوچھیں. تو یعنی ان کو ضرورت تھی تو اس بت کو نہیں توڑا. تو اسی طرح اللہ نے یہ بھی خوابوں میں بتایا ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہو، جہاں پہ ریاست کا قانون ہو. اب ریاست کا قانون ہے کہ نوٹوں پہ تصویریں ہوں گی، تو وہ ہماری جیبوں میں بھی پڑے ہوتے ہیں اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، کیا کریں، اب ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، چیزیں خریدنی ہوتی ہیں. تو جو نوٹ ہے نا وہ ریاست کا قانون ہے، آئی ڈی کارڈ پہ تصویر ہے وہ بھی ریاست کا قانون ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہے تو اس پہ بھی ریاست کا قانون ہے، اور جگہ جگہ جہاں بھی ریاست کا قانون لاگو ہوتا ہے، یعنی جہاں بھی انہوں نے فرض کیا ہوا ہے، وہ ضروری کیا ہوا ہے، وہاں پہ وہ تصویریں ہوتی ہیں، تو وہاں پہ وہ جائز ہے. اب کسی کا رزق جڑا ہوا ہے، اب یعنی کوئی فوٹوگرافر ہے، اب اس کا رزق ہی وہ یہ ہے کہ وہ تصویریں بنائے گا تو وہ رزق کمائے گا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو کہیں گے جی تم اپنا بزنس ختم کرو، اللہ معاف کرے اس کو کوئی بندوق پکڑا دیں یا وہ بھیک مانگنا شروع ہو جائے. ایسے نہیں، بالکل نہیں ہے. وہ اس کام کو جاری رکھ سکتا ہے. فرض کریں اس نے اپنے فوٹوگرافر نے تصویریں لگائی ہیں، کوئی 15-20 تصویریں لگائی ہوئی ہیں دیوار کے اوپر جو ویزیبل رہتی ہے، ایون وہ دکان بھی بند کر کے چلا جائے گا تو وہ تصویریں وہیں پہ رہیں گی. تو اس کی جگہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ کوئی البم بنا لے اور اس میں وہ تصویر رکھیں اور البم کو بند رکھے. کوئی کسٹمر آیا تو وہ اس کو البم کھول کے تو دکھا دے کہ یہ میری یہ کریشنز ہے، آپ کو ایسی تصاویریں ملیں گی. تو یعنی جہاں جتنا ہو سکتا ہے اس کو بھی وہ ادھر وہاں پہ احتیاط کرنی ہے، اپنے آپ کو یعنی اس سے بچانا ہے شرک اور اس کی اقسام سے. اور چونکہ وہ اس کا رزق بھی ہے، اور جہاں پہ صحت کا معاملہ آ جائے، ظاہر سی بات ہے کچھ آپ میڈیکل پروڈکٹس دیکھیں گے تو اس میں بھی تصویریں بنی ہوتی ہیں، تو وہ بھی ضرورت ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے دوائیں کھانی ہوتی ہیں، تو وہ وہاں بھی الاؤ ہے. تو اب چونکہ ہمیں ضرورت ہے تو ہم یہ یوز کرتے ہیں. جب ہمارے یہ ڈریمز پھیل جائیں گے، جب یہ پیغام پوری امت کو پہنچ جائے گا کہ ہم نے شرک اور اس کی اقسام کو اپنے آپ سے بچانا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو سمپل سے ٹائٹل تھم نیلز بنا دیں، ان کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، تو وہ پھر اس لیے بھی وہ تصاویر ہم یوز کرتے ہیں. لیکن اس کو ہم ایک لمٹ میں رکھا ہوا ہے، اور اس کو جب ہمیں ضرورت نہیں ہوگی ہم ہٹا دیں گے. تو یہ چیز اللہ نے مجھے یعنی ڈریمز میں دکھائی، اور اللہ نے ایک خواب میں مجھے یہ بتایا کہ قاسم اگر تم نے بھی تصویروں کو ہی دیکھنا ہے تو ہندو بھی تو تصویریں ہی دیکھتے ہیں، تو تم میں اور ان میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے پھر. تو یعنی اللہ نے مجھے یہاں تک بتایا. تو اس لیے دیواروں پہ بھی تصویریں لگانا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی فارم آف شرک ہے. اب بچوں کے کھلونے ہیں تو وہ بھی اب ضرورت ہے، ورنہ تو بچے تو آپ کو پتہ ہے کتنا تنگ کرتے ہیں، تو آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ جب بچے کھیل لیں تو آپ ان کھلونوں کو کسی باکس میں ڈال دیں یا الماری میں رکھ دیں یا ان کے اوپر کوئی چادر ڈال دیں تاکہ وہ چھپ جائیں. اور جب اللہ اپنی رحمت سے اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرے گا اور ایسے کھلونے آ جائیں گے جن پہ تصویریں نہیں ہوں گی، تو پھر ہم ان کھلونوں کو لے کے آئیں گے اور ان کو ہم ختم کریں گے. اور اسی طرح یہ جتنے بھی اسٹیچوز ہیں، اب اس میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سب اللہ معاف کرے وہ جا کے تو توڑنا شروع کر دیں، نہیں، یہ حکومت کا کام ہے.
حکومت کا کام ہے کہ وہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کو پابند کرے کہ وہ ان مجسموں کو ختم کریں، اور کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کو الاؤ نہ کرے کہ وہ مجسمے جو بت بنا کے رکھتے ہیں وہ رکھیں، یا جو بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے ہیں ان میں اتنی اتنی بڑی تصاویر ہیں. جیسے کہ اللہ نے مجھے کہا کہ اگر تم نے بھی تصویروں کو دیکھنا ہے اور ہندو بھی تصویروں کو دیکھتے ہیں تو تم میں اور ان میں فرق ہی کیا رہ گیا. تو ہم نے بھی اتنے اتنے بڑے جو بینرز لگائے ہیں جن میں تصویر ہوتی ہیں، تو اب ہم نے بھی انہی کو دیکھنا، تو پھر ہم میں اور ہندوؤں میں پھر فرق ہی کیا رہ جاتا ہے. یعنی اتنا مشکل ہے اس اسلامک ملک میں اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا کہ بعض کا تو میں خود سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں ہم اسلامک ملک میں بھی ہیں یا نہیں ہیں. یہ ہر روز کوئی چیز لے کے اس پہ تصویر بنی ہوتی ہے. وہ میں نے تو اسپرے پینٹ لے کے رکھے ہوئے ہیں، تو جب بھی کوئی چیز آتی ہے تو میں اس پہ نا وہ تصویر بنی ہو تو اس پہ اسپرے پینٹ مار دیتا ہوں. تو بس یہ آپ کہہ لیں کہ یہ 24 گھنٹے کی نا کوئی ایک ڈیوٹی ہے جس پہ کام کرنا ہوتا ہے. تو یہ مجھے اب خوابوں میں اللہ نے شرک کے بارے میں بتایا اور اس کی فارمز کے بارے میں بتایا. اب ہندو یہ جو انڈینس موویز ہوتی ہیں وہ اس میں ایک اپنا باطل خدا ضرور دکھاتے ہیں، بلکہ وہ تصویر ہی سٹارٹ ہی ان کا وہاں سے ہوتا ہے اکثر موویز میں. تو اب یہاں پہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ جو ہے نا وہ تمام جہانوں کا رب ہے. اب فلم بھی ایک جہان ہے، بے شک وہ فیک سٹوری ہے، اس کا بھی رب صرف اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو وہ جب ہم فلم دیکھتے ہیں جس میں باطل خدا ہوتے ہیں، جیسے میں نے ابھی پہلے بھی مثال دی کہ وہ جب ہم دیکھیں گے اور ہم اپنے آگے رشتہ داروں کو دوستوں کو کہیں گے کہ یار بڑی اچھی سٹوری تھی، اس کے باطل خدا نے اس کی مدد کی اور جیت گیا، تو وہ ہم اس پہ یعنی یقین تو کر رہے ہیں. زبان سے کہہ دینا کہ جی ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تھوڑی ٹھہرا رہے ہیں، نہیں، ہم نے عملی طور پہ بھی اس پہ عمل کرنا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم زبان سے کہہ دیں اور عمل ہمارا زیرو ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اللہ نے مجھے خواب میں اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں میں بتایا کہ یہ شرک اور اس کی اقسام ہے.